بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے عبرت انگیز واقعات، تالیف آیت اللہ سید محمد حسین تہرانی، جمع آوری سید مہدی شمس الدین، مترجم سجاد حسین کامرانی صاحب، تصحیح فیضیاب رضوی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے۔ مرحوم نراقی کا روح کے ساتھ کلام۔ حضرت آیت اللہ مرحوم اخوند ملا محمد مہدی نراقی کو اسی دنیا میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ مرحوم نراقی جو بزرگ علماء میں سے تھے اور علوم نقلیہ اور عقلیہ، علم و عمل اور عرفان الہی میں انہیں بڑا مقام حاصل تھا۔ فقہ، اصول، حکمت، ریاضیات، علوم غریبہ، علم اخلاق اور عرفان میں علماء اسلام میں بے نظیر تھے۔ ان کے بیٹے حاج ملا احمد نراقی جو مرحوم شیخ انصاری کے استاد اور علماء برجستہ میں سے ہیں اور بہت سی تصانیف کے مالک ہیں۔ شیخ انصاری مقامات مقدسہ سے اس وقت ایران تحصیل علم کی غرض سے آئے اور اصفہان پہنچے اور پھر کاشان آئے۔ وہاں مکمل 4 سال ملا احمد نراقی کے حضور ان کے درس سے بہرہ مند ہوئے اور اس کے بعد نجف اشرف واپس آئے۔ یہ واقعہ نجف اشرف کے طلباء اور علماء میں مشہور ہے اور مرحوم نراقی کے مسلم حالات میں شمار ہوتا ہے۔ جب مرحوم نراقی نجف اشرف میں سکونت رکھتے تھے اور وہیں دار دنیا سے کوچ فرمائے، ان کا مقبرہ بھی نجف میں صحن مطہر سے متصل ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ نجف میں سکونت رکھتے تھے، ماہ رمضان گزر رہا تھا۔ ایک دن ان کے گھر میں افطار کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ عیال نے ان سے کہا افطار کے لیے گھر میں کچھ نہیں، بازار سے کوئی چیز لے کر آئیں۔ مرحوم نراقی جن کے پاس اس وقت ایک پیسہ بھی نہیں تھا، اپنے گھر سے باہر آئے۔ اچانک اہل قبور کی زیارت کے لیے وادی السلام نجف چل پڑے۔ قبروں کے درمیان کچھ دیر بیٹھے، فاتحہ پڑھی، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا اور تاریکی چھانے لگی۔ اس حال میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ عرب لوگ ایک جنازہ لائے، اس کے لیے قبر کھودی اور جنازے کو قبر میں رکھا۔ انہوں نے آقا نراقی کی طرف رخ کر کے کہا ہمیں جلدی ہے، ہم گھر جانا چاہتے ہیں، اس جنازے کے بقیہ مراسم دفن آپ انجام دے دیں۔ انہوں نے جنازے کو رکھا اور چلے گئے۔ مرحوم نراقی کہتے ہیں کہ میں قبر میں اترا اور کفن کو کھولا تاکہ اس کے چہرے کو خاک پہ رکھوں اور اس کے بعد اینٹیں رکھوں، مٹی ڈالوں اور قبر کو برابر کروں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ وہاں ایک دریچہ ہے۔ میں اس دریچے میں اندر داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ بہت بڑا باغ ہے جس میں سرسبز و شاداب درخت ہیں جن کی ٹہنیوں پر انواع و اقسام کے پھل لگے ہوئے ہیں۔ اس باغ سے ایک راستہ خوبصورت محل کی طرف جاتا تھا اور وہ تمام راستہ بہترین جواہرات کے ٹکڑوں سے بنا ہوا تھا۔ آقا نراقی کا بیان ہے کہ میں بے اختیار ہو گیا اور اس محل کی طرف چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ یہ بہترین محل ہے جس کی اینٹیں قیمتی جواہرات کی ہیں۔ میں وہاں سے بالائی منزل پر گیا اور ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اسی کمرے میں دور دور تک دوسرے افراد بیٹھے ہیں۔ میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جو لوگ اس کمرے میں ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اس شخص کے پاس آئے جو صدر مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے احوال پرسی کرتے ہیں اور وہ اپنی قوم اور وابستگان کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور وہ ان کے جواب دیتا ہے۔ جب وہ مرد شادماں اور مسرور سوالوں کے جواب دے رہا تھا تو کچھ وقت گزرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اچانک کمرے کے دروازے سے ایک سانپ داخل ہوا اور سیدھا اس شخص کے پاس آیا جو صدر مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسے ڈنگ مارا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس مرد کا چہرہ سانپ کے ڈنگ کے درد سے متغیر ہو گیا۔ کچھ دیر بعد آہستہ آہستہ سابقہ حالت پر اس کی صورت لوٹنے لگی۔ جب مکمل طور پر اس کی حالت سنبھل گئی تو پھر وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرنے میں مصروف ہو گئے اور اس سے احوال پرسی اور دنیا کے بارے میں سوال کرنے لگے۔
ایک لمحہ گزرا کہ میں نے دیکھا کہ وہی سانپ دوسری مرتبہ دروازے سے داخل ہوا اور پہلے کی طرح سے ڈنک مارا اور واپس لوٹ گیا۔ اس مرد کی حالت پریشان اور چہرے کا رنگ تبدیل ہوا اور پھر آہستہ آہستہ اصلی حالت پر لوٹ آیا۔ اس وقت میں نے اس مرد سے سوالات کیے، جناب آپ کون ہیں، یہ کون سی جگہ ہے، اس محل سے کس کا تعلق ہے، یہ سانپ کیا ہے، یہ آپ کو کیوں ڈنگ مارتا ہے؟ اس نے کہا میں وہی مردہ ہوں جسے ابھی یہاں قبر میں رکھا گیا ہے، اور یہ باغ میری بہشت برزخی ہے کہ جو خداوند عالم نے مجھے عطا فرمائی ہے، اور قبر کی طرف سے دریچہ میرے لیے عالم برزخ کی طرف کھلا ہے۔ یہ محل میری ملکیت ہے، یہ سرز و شاداب درخت، یہ جواہرات اور یہ مکان جسے تو مشاہدہ کر رہا ہے میری بہشت برزخی ہے، اور میں یہاں آیا ہوں۔ یہ افراد جو دور تک کمرے میں آئے ہوئے ہیں میرے رشتہ دار ہیں جو مجھ سے پہلے عرصہ حیات گزار چکے ہیں۔ یہ مجھے دیکھنے اور وابستگان اقربا اور رشتہ داروں کے بارے میں احوال پرسی کر رہے ہیں، اور میں ان کو ان کے حالات بتا رہا ہوں۔ یہ سانپ جو مجھے ڈنگ مارتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک مرد مومن، صوم و صلات اور خمس و زکوٰۃ کا پابند ہوں۔ جتنا بھی میں نے غور و فکر کیا، مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے میں ایسے عذاب کا مستحق بن سکوں۔ البتہ ایک دن جب گرم ہوا چل رہی تھی، میں ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک دکاندار گاہک کے ساتھ گفتگو اور منازعہ کر رہا ہے۔ میں ان کے صلح کرانے کے لیے نزدیک گیا تو میں نے دیکھا کہ دکاندار کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے 300 دینار لینے ہیں، مگر خریدار کہتا ہے کہ میں نے تیرا 250 دینار دینا ہے۔ میں نے دکاندار کو کہا کہ متنازع 50 دینار میں سے تم 25 دینا چھوڑ دو، اور گاہک سے کہا کہ تم 250 کی بجائے 350 دینار دکاندار کے حوالے کرو۔ یہ سن کر دکاندار خاموش ہو گیا، لیکن اصل بات یہ تھی کہ وہ دکاندار سچا تھا اور مقروض جھوٹا تھا۔ دکاندار کو میری وجہ سے 25 دینار کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس عمل کی سزا میں خداوند عالم نے مجھ پر اس سانپ کو مسلط کر دیا۔ یہ ہر لمحے بعد مجھے اسی طریقے سے ڈنگ مارتا ہے، اور سور تک میری یہی حالت رہے گی۔ اور پھر جب لوگ محشر میں حساب کے لیے حاضر ہوں گے تو اس وقت مجھے امید ہے کہ محمد و آل محمد کی شفاعت سے مجھے نجات مل جائے گی۔ جب میں نے یہ سنا تو اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا میرے عیال گھر میں میرا انتظار کر رہے ہیں، میں جانا چاہتا ہوں تاکہ ان کے لیے افطاری لے جاؤں۔ وہ شخص جو صدر مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے تک مجھے خدا حافظ کہنے کے لیے آیا۔ جب میں دروازے سے نکلنے لگا تو اس نے چاولوں کی ایک تھیلی مجھے دی اور کہا کہ اچھے چاول ہیں، اپنے عیال کے لیے لیتے جاؤ۔ میں نے چاول لیے اور خدا حافظ کہا اور جس دریچے سے داخل ہوا تھا باغ سے باہر آ گیا۔ دیکھا وہی قبر ہے اور وہی مردہ زمین پر پڑا ہوا ہے اور کوئی دریچہ نہیں۔ میں قبر سے باہر آیا، اینٹیں درست کی، مٹی ڈالی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جو چاولوں کی تھیلی اپنے ساتھ لایا تھا ان کو پکایا۔ کافی مدت تک ہم ان کو پکاتے رہے لیکن ختم نہ ہوئے، اور ان سے ایسی بہترین خوشبو آتی تھی کہ پورے محلے کو خوشبودار بنا دیتی۔ ہمسائے ہم سے پوچھتے کہ یہ چاول آپ نے کہاں سے خریدے؟ آخرکار کچھ مدت کے بعد ایک دن میں اپنے گھر نہیں تھا، ہمارے گھر ایک مہمان آیا اور میرے عیال نے چاول پکائے اور دم کیا۔ اس کی خوشبو سے پورا گھر مہک اٹھا۔ مہمان نے پوچھا کہ یہ چاول آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ جو کہ چاول کی تمام اقسام سے خوشبو کے لحاظ سے بہتر ہے۔ اہل خانہ شرم و حیا میں پھنس گئے اور انہوں نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ اس کے بعد بقیہ چاول ختم ہو گئے۔ ہاں، یہ بہشتی غذا تھی جو خدا اپنے مقرب لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے بہشتی کھانا۔ مجلسی رضوان اللہ علیہ نے کتاب خرائج و جرائح میں شیخ حبت اللہ قطب راوندی سے روایت کی کہ امیر المومنین علیہ السلام پر ایسا دن بھی گزرا کہ خانہ اقدس میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ حضرت نے فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا، آیا گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز ہے کہ مجھے دیں؟ فاطمہ نے عرض کیا، آقا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ امیر المومنین اپنے گھر سے باہر آئے، اپنی معاشی زندگی اور اصلاح امور کے لیے 1 دینار قرض لیا تاکہ کوئی چیز خریدیں۔ راستے میں مقداد بن اسود سے ملاقات ہوئی۔
ان کو ایسے حال میں پایا کہ غربت و افلاس کی زندگی گزار رہے تھے اور ان کے سب عیال بھوکے تھے۔ امیر المومنین نے وہی دینار مقدار کو دے دیا اور خود خالی ہاتھ مسجد رسول اللہ میں آئے اور نماز ظہر و عصر حضور اکرم کے ساتھ ادا کی۔ نماز عصر کے بعد رسول اکرم نے امیر المومنین کا ہاتھ پکڑا اور اکٹھے فاطمہ کے گھر میں تشریف لائے۔ دیکھا کہ وہ مصلی عبادت پر مشغول نماز ہیں اور ان کے پس پشت ایک کاسا پڑا ہوا ہے جس سے بخارات اٹھ رہے ہیں۔ جب فاطمہ علیہ السلام نے رسول اکرم کی گفتگو سنی تو اپنی جگہ سے اٹھی اور حضرت کا سلام عرض کیا۔ فاطمہ رسول اللہ کے نزدیک محبوب ترین فرد تھیں۔ رسول اکرم نے سلام کا جواب دیا اور دشت شفقت سر پر پھیرا اور پھر فرمایا، اے فاطمہ ہمارے لیے کھانا لاؤ۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اس کاسے کو اٹھایا اور اپنے پدر بزرگوار کے رسول اکرم کے سامنے لا کر رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے فاطمہ یہ غذا تمہارے لیے کہاں سے لائی گئی ہے؟ اس غذا کے رنگ جیسا رنگ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا، ایسی خوشبو تو میں نے آج تک نہیں سونگھی اور ایسا پاک و پاکیزہ کھانا آج تک نہیں کھایا۔ اس کے بعد رسول اکرم نے اپنے دونوں ہاتھ امیر المومنین کے کندھوں پر رکھے اور فرمایا، یہ غذا بدل ہے اس دینار کا، خداوند عالم ہر کسی کو اس کے ارادے کے مطابق بے حساب رزق دیتا ہے۔ فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جس زمانے میں ہر جگہ قحط تھا اور رسول اکرم بھی بھوکے تھے، فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ہدیے کے طور پر اپنے والد بزرگوار کی طرف 2 روٹیاں اور کچھ گوشت بھیجا۔ یہ غذا خود انہی کی تھی، خود نہیں کھائی۔ جذبہ ایثار کے تحت اپنے والد کو خود پر مقدم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبق کو فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طرف واپس لوٹا دیا اور فرمایا، اے میری میوہ دل دوسرے طبق سے کھانا لے آؤ۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اس طبق سے رومال ہٹایا تو دیکھا کہ گوشت اور روٹی سے پورا ہے۔ اس کو دیکھ کر حیران ہوئی اور جانا کہ یہ دسترخوان خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا، اے فاطمہ یہ کھانا کہاں سے لائی ہو؟ فاطمہ نے عرض کیا، یہ غذا خدا کی طرف سے اور خدا جسے چاہتا ہے بلا حساب روزی دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمد و تعریف مخصوص خداوند ذوالجلال کی ذات اقدس ہے کہ تجھے بنی اسرائیل کی عورتوں کی سردار کی شبیہ قرار دیا ہے۔ رسول اکرم، علی ابن ابی طالب، فاطمہ، حسن اور حسین اور تمام اہل بیت نے اس دسترخوان سے کھانا کھایا اور سب سیر ہو گئے اور کھانا اسی طرح باقی رہا۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ہمسایوں میں بھی تقسیم کیا۔ ارواح خبیثہ کے ساتھ مکالمہ۔ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ جناب سید جمال الدین گلپاگائنی جو ہمارے علم اخلاق کے استاد کے فرماتے ہیں، ایک دن میں اہل قبور کی زیارت کے لیے وادی السلام نجف اشرف گیا۔ چونکہ ہوا بہت گرم تھی لہذا گرمی کی شدت کی وجہ سے وادی کے درمیان ایک برآمدے میں بیٹھ گیا کیونکہ وہاں سایہ تھا۔ مرحوم جناب سید جمال الدین اکثر وادی السلام جایا کرتے اور تمام خیالات سے آزاد ہو کر وہاں بیٹھتے اور ہم یہ سمجھتے کہ شاید ان کا ارواح طیبہ سے تعلق ہے اور وہ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ مرحوم نے فرمایا، جیسے ہی میں بیٹھا اور حقہ تازہ کیا تاکہ کچھ آرام کر لوں، میں نے دیکھا کہ ایک گروہ ارواح بدترین وضع کے ساتھ میرے پاس آیا، جن کے پھٹے پرانے کثیف لباس تھے، جن کے ہاتھوں میں آلودہ برتن تھے۔ انہوں نے التماس کی کہ جناب ہماری فریاد سنیے اور بارگاہ خدا بندی میں ہماری شفاعت کیجیے۔ ان ارواح کا تعلق انہی قبروں سے تھا جن کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ عرب کے شیوخ اور بزرگان میں سے تھے جو دنیا میں غرور و تکبر کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے گڑ گڑا کر التجا کی، مگر میں نے ان کو تلخی اور سختی سے جواب دیا اور سب کو رد کر دیا اور کہا، اے بے انصافو، تم نے دنیا میں زندگی گزاری، لوگوں کے مال کو ناحق کھایا اور گناہ کیے، کمزوروں اور یتیموں کے حق کی پرواہ نہ کی۔ ہم نے جتنا بھی کہا تم نے ہماری ایک نہ سنی، اب آئے ہو ہمارے پاس شفاعت کروانے کے لیے، دفع ہو جاؤ۔ سب کو دور کیا اور وہ منتشر ہو گئے۔ قبرستان میں زیادہ بیٹھنے کا ثمر۔ مرحوم آیت الحق
آیت اللہ العظمیٰ حاجی مرزا علی آقا قاضی رضوان اللہ علیہ کے بارے میں ان کے بہت سے شاگرد نقل کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اہل قبور کی زیارت کے لیے وادی السلام نجف جاتے ہیں اور 2 سے 4 گھنٹوں تک حالت سکوت میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کے شاگرد تھک کر واپس لوٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ استاد اتنی دیر تک خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور تھکتے بھی نہیں۔ مرحوم آیت اللہ حاج شیخ محمد تقی عاملی رحمۃ اللہ علیہ ایک فقیہ اہل بیت عارف برجستہ اور عالم ربانی تھے۔ آپ مرحوم آیت اللہ مرزا علی آقا قاضی کے ابتدائی شاگردوں میں سے تھے۔ مرحوم آیت اللہ عاملی نقل کرتے ہیں، میں نے ایک عرصے تک دیکھا کہ مرحوم آیت اللہ مرزا علی آقا قاضی ہر روز 3 گھنٹے وادی السلام کے قبرستان میں بیٹھتے ہیں، اور میں اپنے آپ سے کہتا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ زیارت کرے اور چلا جائے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت سے مرنے والوں کی روح کو مسرور اور شاد کرے اور ان کے لازمی کام کو انجام دے۔ یہ اشکال میرے دل میں کھٹکتا رہتا ہے، لیکن میں نے کسی کے سامنے بیان نہ کیا، یہاں تک کہ میں نے عزیز ترین دوستوں کو بھی نہ بتایا۔ اسی طرح ایک عرصہ بیت گیا کہ میں ہر روز استاد کی بارگاہ عالیہ میں استفادہ کے لیے حاضر ہوتا، آپ کے دروس اور تبیر علمی سے استفادہ کرتا اور واپس لوٹ آتا ہے، یہاں تک کہ میں نے نجف اشرف سے ایران واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ البتہ اس سفر کے سلسلے میں گفتگو کی کیفیت تھی اور اس سفر میں مصلحت نہ سمجھتا تھا۔ میرے اس پروگرام کا کسی کو علم نہ تھا، نہ ہی میں نے کسی اپنے دوست اور بزرگ کو بتایا تھا۔ ایک شب میں اس کمرے میں سویا ہوا تھا جہاں علمی اور دینی کتابیں پڑھی ہوئی تھی۔ سونے کی حالت میں میرا پاؤں ان کتابوں سے چھوا۔ میں نے خیال کیا کہ مجھے اٹھ جانا چاہیے کہ کسی اور جگہ سو جاؤں یا نہیں، کیونکہ کتابیں میرے پاؤں کے نیچے نہ تھیں بلکہ فاصلے پر پڑی ہوئی تھیں۔ میرے خیال میں یہ کتابوں کی بے احترامی نہ تھی، لہذا میں گہری نیند سو گیا۔ اس صبح میں اپنے استاد قاضی کی خدمت میں گیا اور میں نے سلام کیا۔ استاد جواب سلام جانے کے بعد فرمانے لگے تمہارا ایران جانے کا ارادہ نہیں ہے اور کتابوں کی طرف پاؤں کرنے سے بے احترامی ہوتی ہے۔ استاد کی اس گفتگو نے مجھے حیران و پریشان کر دیا اور میں نے بے ساختہ کہہ دیا کہ آقا آپ نے کہاں سے سمجھا؟ آپ نے جواب میں فرمایا میں نے وادی السلام سے سمجھا ہے۔ روح کے بارے میں امام سجاد کی گفتگو۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے امام علی بن حسین امام سجاد علیہ السلام سے روایت نقل کی کہ امام نے فرمایا ہم نہیں جانتے کہ لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں، کیونکہ جو کچھ رسول اکرم کی طرف سے ہم تک پہنچا ان کو بتائیں تو وہ ہنستے ہیں، اگر خاموش رہے تو یہ ہمارے لیے روا نہیں ہے۔ زمرہ بن معید نے کہا ہمیں بتائیے جو کچھ آپ تک پہنچا۔ حضرت نے فرمایا آیا تمہیں کو معلوم ہے کہ جب کوئی انسان دنیا سے کوچ کرتا ہے اور اس کے جنازے کو دفنانے کے لیے قبرستان لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ مردہ جنازے والوں سے کیا کہتا ہے؟ زمرہ نے عرض کیا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ جنازہ اٹھانے والوں سے کہتا ہے اور اس طرح کہتا ہے اے میرے بھائیوں، کیا تم میری باتوں کو نہیں سن رہے ہو کہ میں دشمن خدا شیطان کے بارے میں تمہاری شکایت کروں گا؟ دشمن خدا شیطان نے مجھے فریب دیا اور مجھے عذاب میں مبتلا کیا ہے، پھر اس نے میری آواز اور داد اور فریاد پر کان نہیں دھرا۔ میں تم سے شکایت کرتا ہوں کہ جن برادران اور دوستوں کے ساتھ میں نے اخوت و برادری کا برتاؤ کیا تھا، آج انہوں نے مجھے رسوا کیا اور مجھ سے بیگانوں کا سا سلوک کیا اور مجھے بے یار و مددگار اور تنہا چھوڑ گئے۔ مجھے اپنے گھر سے بھی شکایت ہے کہ میں نے کافی مشکلات اور مصائب جھیلنے کے بعد اس گھر کو تعمیر کیا، لیکن میری آنکھیں بند ہونے کے ساتھ ہی دوسروں نے اسے اپنا مسکن بنا لیا۔ بس تھوڑی سی مجھ پر نرمی کیجیے کہ مجھے اتنی جلدی سے نہ لے جائیے۔ زمرہ نے عرض کیا اے ابو الحسن، جس مردے کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں اگر
اگر اس قسم کا ہے، اگر تابوت میں گفتگو کر سکتا ہے تو پھر ممکن ہے کہ تابوت اٹھانے والوں کی گردن اڑا دے۔ امام سجاد نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے پروردگار، اگر زمرہ نے یہ بات حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمسخر اور مذاق کی وجہ سے کہی ہے تو اسے اپنے غضب اور عذاب کی گرفت میں لے لے۔ جابر کہتا ہے کہ وہ دنیا میں 40 دن زندگی گزارنے کے بعد مر گیا ہے۔ اس کا ایک غلام جو تجہیز کے وقت وہاں موجود تھا، حضرت امام سجاد کی خدمت میں پہنچا اور مراسم میں دفن ادا کرنے کے بعد آپ کے حضور بیٹھ گیا۔ حضرت نے فرمایا، اے فلاں کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا، زمرہ کے جنازے سے۔ جیسے ہی لوگوں نے اس کی قبر کو برابر کیا، میں نے اپنے چہرے کو اس کی قبر پر رکھا۔ قسم بخدا میں نے اسی لہجے اور آواز کے ساتھ اس کی صدا سنی جو اس کی دنیا میں تھی۔ میں نے اسے دوران حیات اسی صدا کے ساتھ پہچانا کہ اس طرح کہہ رہا تھا، افسوس سے تجھ پر ہے زمرہ بن معید، آج تمام دوست تجھے تنہا چھوڑ گئے، تیرے سفر کی انتہا جہنم ہے اور جہنم تیرا مسکن اور شب و روز کی آرامگاہ ہے۔ حضرت علی بن حسین نے فرمایا، میں خداوند کریم سے عافیت طلب کرتا ہوں، یہ پیدائش اور وہ سزا ہے اس شخص کی جس نے حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ فاطمہ بنت اسد کی رحلت۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، جب امیر المومنین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد کی رحلت ہوئی تو امیر المومنین روتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ رسول اکرم نے فرمایا، علی کیا ہوا؟ امیر المومنین نے عرض کیا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ رسول اکرم کی آنکھوں سے اشک کے قطرے ساون کے بادلوں کی طرح برسنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے علی، وہ تنہا تمہاری ماں نہیں تھی بلکہ وہ میری بھی ماں تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے علی، میرا پیرہن اور ردا لے جاؤ اور ان سے اپنی والدہ محترمہ کو کفن دو، اور جب تک میں نہ آ جاؤں انہیں حرکت نہ دینا۔ رسول اکرم جنازہ اٹھانے کے وقت تشریف لائے۔ آپ نے ان پر ایسی نماز جنازہ پڑھی کہ ایسی نہ اس سے پہلے اور بعد میں کسی پر پڑھی۔ پھر حضرت قبر میں داخل ہوئے اور لیٹ گئے۔ جب فاطمہ کو سپرد خاک کیا گیا تو آپ نے انہیں مخاطب کیا، اے فاطمہ، تو انہوں نے جواب میں کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ رسول اکرم نے پوچھا، جو وعدہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا آیا تم نے اسے سچا پایا؟ فاطمہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، خدا آپ کو جزا دے۔ رسول اکرم کافی دیر تک قبر میں فاطمہ بنت اسد سے مہوے گفتگو رہے۔ جب رسول اکرم قبر سے باہر نکلے تو آپ سے عرض کیا گیا کہ آج آپ نے فاطمہ کے ساتھ وہ کام کیا جو آج تک کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ اولاً اپنے لباس میں کفن دلوایا، ثانیاً ان کی قبر میں خود داخل ہوئے، ثالثاً ایسی مفصل نماز آپ نے ان پر پڑھی اور ایسی طویل گفتگو اور مناجات آپ نے ان کے ساتھ کی کہ کسی اور کے ساتھ نہ کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے لباس میں کفن دینے کی وجہ یہ کہ ایک دن میں نے ان سے کہا تھا کہ لوگ روز قیامت برہنہ محشور ہوں گے، تو فاطمہ نے بلند آہ بھری اور قیامت کی برہنگی اور رسوائی سے پریشان ہوئی۔ میں نے اپنے لباس سے ان کو کفن دیا تاکہ وہ پوشیدہ ہو جائیں۔ جو نماز میں نے فاطمہ پر ادا کی، اس میں خدا سے خواہش کی ہے کہ فاطمہ کا کفن میلہ تک نہ ہو، یہاں تک کہ فاطمہ بہشت میں داخل ہوں، اور خداوند تعالیٰ نے میری دعا کو مستجاب فرمایا۔ میرے قبر میں داخل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ سوال قبر اور عذاب قبر سے ڈرتی تھیں۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ جب میت کو دفن کر کے لوگ واپس لوٹ جاتے ہیں تو دو فرشتے منکر و نکیر قبر میں آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا، اے پناہ با خدا، میں ان کی قبر میں لیٹا رہا یہاں تک کہ خداوند متعال نے ان کی قبر کا دریچہ بہشت کی طرف کھول دیا، پس ان کی قبر بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی۔ فاطمہ بنت اسد کا شمار صدر اسلام کی عورتوں میں ہوتا ہے اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار تھا۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب رسول اکرم نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ بھی رسول اکرم کی اتباع میں ہجرت کی اور انتہائی تکلیف اور مشقت کے ساتھ مدینہ پہنچی۔
اس وقت تک رسول خدا مسجد قباء میں تھے، فاطمہ کے پاؤں پر آبلے پڑ گئے تھے اور سوج گئے تھے۔ رسول اکرم نے استراحت کا حکم دیا اور زنانیں مدینہ پاؤں کے معالجے کے لیے آئیں۔ ان کی قبر بقیہ میں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے آگے ہے۔ ضروری ہے کہ دعا کے لیے وہاں مادر امیر المومنین کا واسطہ دیا جائے کہ ان کی خدا کے نزدیک بہت فضیلت ہے۔ رسول اکرم نے فاطمہ کے لیے دعا اور طلب مغفرت کی اور صدقہ دیا۔ جناب خدیجہ کی وفات کے بعد رسول اکرم نے صدقات دیے، گوسفند ذبح کیے اور فقراء کو کھانا کھلایا۔ حالانکہ رسول اکرم خدیجہ سے 15 سال جوان تھے، بی بی عائشہ نے رسول اکرم پر اعتراض کیا کہ عرب کہ قریش کی ایک عورت کے لیے جو کئی سال پہلے رحلت کر چکی ہے، گوسفند کیوں ذبح کرتے ہیں اور ان کو اس قدر کیوں یاد کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کتنی فضیلت کی مالک تھیں؟ میں انہیں کب فراموش کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس وقت میری امداد کی جب تمام لوگوں نے منہ پھیر لیا۔ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب سب لوگ مشرک تھے اور میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ خدیجہ نے مشکلات میں قدم قدم پر میرا ساتھ دیا تھا۔ برزخی صورتوں کا مشاہدہ۔ محمد بن الحسن صفار کتاب بصائر الدرجات میں ابو بصیر سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ حج سے مشرف ہوا، حالت طواف میں امام کی خدمت میں عرض کیا، اے فرزند رسول، میں قربان ہو جاؤں، آیا اللہ اس تمام مخلوق کو بخش دے گا؟ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بصیر، اکثر افراد جو تم دیکھ رہے ہو بندر اور خنزیر ہیں۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے جناب کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ کیسے؟ آپ نشاندہی فرمائیں۔ حضرت نے کچھ کلمات زبان اقدس سے ادا فرمائے اور اس کے بعد میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے دیکھا کہ وہ خنزیر اور بندروں کی شکل میں ہیں۔ یہ امر میرے لیے دہشت کا موجب بنا۔ امام نے دوسری بار میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو میں نے پہلی والی صورتیں مشاہدہ کی۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا، اے ابا محمد، تم بہشت میں خوشحال و مسرور ہوگے اور لوگ تمہیں جہنم کے طبقات میں تلاش کریں گے لیکن تمہیں نہ پائیں گے۔ خدا کی قسم، تم میں سے 3 افراد بھی جہنم میں نہ ہوں گے، اور خدا کی قسم 2 افراد بھی نہ ہوں گے، اور خدا کی قسم ایک بھی شیعہ جہنم میں نہ ہوگا۔ روحانی صورت۔ ہمارا ایک روشن ضمیر ساتھی تھا جس نے ہمیں بتایا کہ ایک مرتبہ صحن حضرت امام رضا علیہ السلام کے ایک کونے میں ایک صاحب تفکر اور مراقبہ شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنے تفرقات اور خیالات کے دریا میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک اس نے صحن مطہر میں روحانی صورتوں کا مشاہدہ کیا۔ دیکھا کہ صحن میں عجیب و غریب صورتیں موجود ہیں۔ ان کی ناراحت کرنے والی صورتیں حیوانات کی صورتوں کی مشابہ ہیں۔ ان تمام کے درمیان کسی کو نہیں دیکھا کہ جس کی صورت انسان جیسی ہو، سوائے ایک حجام کے جو صحن کے گوشے میں اوزار رکھنے کے لیے تھیلے کو کھولے ہوئے کسی کے سر کی اصلاح کرنے میں مشغول تھا۔ دیکھا کہ صرف وہی صورت انسانی میں ہے۔ بس تیزی سے اس حجام کے پاس پہنچا جو صحن میں بیٹھا ہوا تھا، سلام کیا اور کہا، جناب ان صورتوں کے بارے میں کیا خبر ہے؟ حجام ہنسا اور کہا، جناب تعجب نہ کیجیے، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیے۔ جب اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تو خود یہ صورت حیوان کی شکل سے مشابہ تھی۔ غصے کے مارے آئینے کو زمین پر پھینک دیا۔ حجام نے کہا، جناب اپنی اصلاح کیجیے، آئینے کا تو اس میں کوئی قصور نہیں۔ معراج میں رسول اکرم کے مشاہدات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حالت معراج میں ایسی جماعت سے ملاقات کی جن کے سامنے 2 دسترخوان بچھے ہوئے تھے، ایک پر پاک و پاکیزہ غذا اور گوشت اور دوسرے پر نجس اور خبیث گوشت رکھا ہوا تھا۔ وہ لوگ پاک و پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کر نجس گوشت کھا رہے تھے۔ جبرائیل سے میں نے سوال کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا، آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو غذائے حلال کی بجائے غذائے حرام کھاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم وہاں سے گزر گئے، پھر ایسے لوگوں سے سامنا ہوا جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح کھردرے تھے اور ان کے ساتھ
اپنے بدن کے گوشت کو کاٹ کر کھا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو زبان اور اشاروں کے ذریعے لوگوں کے عیوب تلاش کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ ہم وہاں سے بھی گزر گئے اور ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے چہروں اور سروں کو پتھروں سے کوٹا گیا تھا۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون سا گروہ ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز عشاء ترک کرتے ہیں۔ پھر ہم وہاں سے ایسی جماعت کے پاس پہنچے کہ آگ جن کے منہ سے داخل ہو کر مقد کی طرف سے نکل رہی تھی۔ بس میں نے پھر جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کے مال کو ظلم و ستم کے ذریعے کھاتے تھے۔ یہ در حقیقت اپنے شکم میں آگ کھا رہے ہیں اور بہت جلد بھڑکتی آگ میں پہنچیں گے اور اس میں جلتے رہیں گے۔ پھر ہم وہاں سے ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جو بڑا پیٹ ہونے کی وجہ سے اٹھنا چاہتے تو اٹھ نہیں سکتے تھے۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ وہ اشخاص ہیں جو سود کھاتے ہیں اور اپنی جگہ سے اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ قیامت کے دن یہ لوگ پاگل بنا کر اٹھائے جائیں گے اور یہ آل فرعون کی راہ و روش پر ہیں اور ہر صبح و شام آگ میں جلتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، لیکن ان کو علم نہیں کہ قیامت کی گھڑی اس سے زیادہ تلخ تر اور دہشت ناک تر ہے۔ پھر وہاں سے گزر کر ہم ایسی عورتوں کے پاس پہنچے جو اپنے پستانوں سے لٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ عورتوں کا کون سا گروہ ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ وہ عورتیں ہیں کہ ان کے شوہر جو مال اپنے بیٹوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہ ان کے فرزندوں کے علاوہ غیروں کو دیتی ہیں، یعنی یتیموں کی وراثت اور جائیداد کو غیروں پر خرچ کرتی ہیں۔ بہشتی گھر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے آسمان کی معراج کرائی گئی اور میں بہشت میں داخل ہوا تو وہاں میں نے دیکھا کہ بہت ہی سفید اور چمکتی زمین ہے اور اس پہ رہنے والا کوئی بھی نہیں، لیکن میں نے ملائکہ کو دیکھا کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی بنا رہے ہیں اور کبھی کبھی اینٹیں بنانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ میں نے ان فرشتوں سے کہا کیا وجہ ہے کہ کبھی آپ اینٹیں بنانے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور کبھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا جب ہمارا خرچ اور آسمان پہنچ جاتا ہے تو ہم بناتے ہیں اور جب ہمارا خرچ نہیں پہنچتا تو ہم ہاتھ روک دیتے ہیں اور صبر کرتے ہیں یہاں تک کہ ہمارا نفقہ پہنچ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں سے دریافت فرمایا تمہارا خرچ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہمارا خرچ اور نفقہ گفتار مومن ہے، جب دنیا میں کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس جب مومن اس ذکر کا ورد کرتا ہے تو ہم بناتے ہیں اور جب اس ذکر سے زبان کو روک دیتا ہے تو ہم بھی رک جاتے ہیں۔ معاویہ کا برزخی چہرہ۔ شیخ مفید نے اختصاص میں خود اپنی سند سے ادریس بن عبداللہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے کہ فرمایا میں اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ مکہ روانہ ہوا، میرے باپ مجھ سے آگے تھے۔ جب ہم زججان نامی مقام پر پہنچے تو اچانک ایک مرد ظاہر ہوا جو زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا اور انہیں اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس نے ہماری طرف منہ کیا اور کہا مجھے پانی دیجیے۔ میرے باپ نے مجھے آواز دی کہ اسے پانی نہ دینا، یہ معاویہ ہے، خدا اس کو پانی نہ دے۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا جو اس کے آگے زنجیر کھینچ رہا تھا اور اس نے زنجیر کے ساتھ اسے آتش کے سب سے نچلے مقام میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ کے وسیع کا برزخی چہرہ۔ ابایہ بن ربیع اسدی سے روایت ہے کہ اس نے کہا میں امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کی شکستہ صورت اور لباس اور پرانا لباس ہے اور حضرت اس کے ساتھ مشغول گفتگو ہیں۔ جب وہ شخص چلا گیا تو میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا اے امیر المومنین یہ مرد کون تھا؟ حضرت نے فرمایا یوشع بن نون حضرت موسیٰ کے وصی تھے۔